مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے جا رہے تھے کہ پاکستان پچھلے 2 سال میں جس طرح کی ترقی کر رہا تھا، جس طرح کی اس کی جو گروتھ ریٹ ہے، یعنی جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک میں کس طرح ملک کی دولت کتنی بڑھی جا رہی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ 2004-05 جب کہ مشرف کے دور میں بہت زیادہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، یاد رکھیں ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس وقت بڑا پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا، یہ اس دور سب سے 2 سال وہ گزرے ہیں جب سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ تو ہماری اکنامک سروے کہتی ہے کہ 5.74 ہمارے تیسرے سال میں اکنامک ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو سالانہ دولت ہے، اس میں اضافہ ہوا، اور یہ آخری سال 5.97 پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا۔ پھر سے میں یہ کہہ دوں، یہ 2004-05 کے بعد سب سے وہ 2 ایسے سال ہیں جدھر سب سے زیادہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے آخری 2 سال۔ دوسری چیز یہ بڑی آپ کے لیے کہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے؟ ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ اکنامک جو ہماری سروے کے فگرز کے مطابق ہمارا جو ریونیوز میں ٹیکس میں اضافہ ہوا وہ 6.1 ٹریلین یعنی 6100 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا۔ پھر ہماری ایکسپورٹس جو تھی، دوسری طرح ملک میں اصل تو تب ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس میں ہماری بڑھی ہیں 32 ارب ڈالر۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے جو ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال تقریباً وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی۔ تو ہمارے دور میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی۔ پھر ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اور جو ریکارڈ ہوئی وہ تھی 31 ارب ڈالر۔ اس کا مطلب جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے اندر ان کو اعتماد تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں عمران خان یہاں سے پیسہ باہر نہیں بھیج رہا، بڑے بڑے وہاں فلیٹس اور وہاں باہر کے ملکوں میں نہیں پیسہ انویسٹ کر رہا، لنڈن میں بڑے گھر نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے اس کے ہمارے پہ اعتماد رکھتے ہوئے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو گروتھ ریٹ جو میں اوپر بتایا کہ تقریباً 6% ہماری دولت میں اضافہ ہوا، تو وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ پھر جدھر 60% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں، تو یہ بھی پچھلے دور کے مطابق تقریباً دگنی ہماری جو زرعی پیداوار تھی وہ دگنی بڑھی ہے۔ ہمارا جو اکنامک سروے کے مطابق 4.4% ہماری ایگریکلچر میں اضافہ ہوا، یعنی گروتھ ریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں، اسے موازنہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہمارے کسانوں کے پاس۔ کبھی پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیے، ہم نے جو یہ جو شوگر مافیا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوائی۔ پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا، قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا۔ جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا، اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے۔ انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% پہ، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جو روزگار بھی دیتا ہے، وہ لارج سکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی۔ اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی،
اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے، اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا. اور جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے، جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ، 64% پہ، وہی ہم نے مینٹین کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب ہماری انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ، ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی، 64% پہ رہی ہے. پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے، ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ، وہ ہمارے دور میں تھا. یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز، بڑی ڈیمز بنائی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی، یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی، کیونکہ 30 سال دو خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی، کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال، یہ نون لیگ کا دور تھا، اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا، ایل این جی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی، بجلی کی بھی قیمت، اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے، اس کے اوپر فارن ایکسچینج پہ بھی فرق پڑا. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے، کیپیسٹی ہے ان کی 25% پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا. وہ جو کوئلے کے اوپر پاور پلانٹس ہیں ان کو، کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، فارن ایکسچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے، جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے. تو ڈیمز، پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو، یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی. تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس، اس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں. مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے، جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا، آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے، جو باہر سے قرضے چاہیے جو مل رہے تھے وابڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے، سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اس کو جو قرضے دے رہے تھے، وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا. اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا، کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے، فارن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں، گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں. نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا، اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا، بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. تو جب سے یہ آئے ہیں 2 اور خطرے ہو گئے ہیں پاکستان کو. ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر سے قرضے لینا، لیکن خاص طور پہ جو وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے، یہ ہماری ڈیمز، جس میں 2، ایک تو سستی بجلی اور اپنے پانی کے اوپر بنانے والی بجلی، اور دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو. آج پانی کی قلت ہے، آج کسانوں سے پوچھے تو یہ اگر پروجیکٹس ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی، ریزروائرز کی کیپیسٹی. اور اب یہ ایک پروجیکٹ ہے جو جب سے ہی آئے خطرے پہ چلا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ جو ساری ہماری، اللہ کا شکر ہے، یہ جو
سامنے آ گیا اکنامک سروے میں پاکستان ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس. اس کے باوجود جو اس میں نہیں لکھا ہوا, سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا. ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا, اور ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب پورے اپنے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا, اگر میرے سے پوچھے ایک کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا, وہ کہ اپنے نچلے طبقے کو ہم نے تحفظ دیا. کیونکہ جب ایک غریب گھرانے پہ ایک بیماری آتی ہے تو عموماً وہ مقروض ہو جاتا ہے, ایک پورا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ایک فرد کے علاج کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہیلتھ کارڈ تھا جو سب سے بڑی تھی. اس کے علاوہ ہمارے احساس پروگرامز تھے جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام تھا جس میں ہم نے تقریباً 1200 ارب روپے کے قرضے رکھے ہوئے تھے, جس میں ہم نے اپنے بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی ہم نے 1200 ارب روپے کی کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو جو سب سے نیچے ہیں ان کے خاندانوں کو روز ہم نے پیسے دینے تھے سود کے بغیر, قرضے دینے تھے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے, کسانوں کو تاکہ اپنی زمین پہ لگا سکیں, گھر سود کے بغیر ان کو ہم نے قرضے دینے تھے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. پھر جو مجھے سب سے چیز اس میں نہیں لکھا ہوا ہے اکنامک سروے میں, جو مجھے سب سے زیادہ فخر وہ یہ کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو. ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دو جس طرح باہر کے ملکوں نے کیا تھا, اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر رہے. آج یہ آپ نہ دیکھتے, ہمارا ملک آج وہ غربت ہونی تھی پاکستان میں, ہمارا معیشت تباہ ہو جانی تھی اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے. اور وہ ہم نے جو فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا, ملک بند کرنا تھا, ہمارے غریب لوگوں نے پس جانا تھا. ہماری عام آدمی نے, دہاڑی دار جو چھابڑی والا جو بیچارے دن کی کمائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے, ان کا کیا بننا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اور وہ فیصلہ آج اس اکنامک سروے میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگوں کو بچایا, اور پھر اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. مقابلہ کریں ہندوستان میں, جدھر اب لیٹسٹ جو BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں کرونا سے, اس کا مقابلہ کریں پاکستان سے. اللہ کا کرم ہے ہمارا 31,000 ٹوٹل ہمارے جو بات ہوئی تھی. تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی, اور جو میں اس میں اکنامک سروے میں نہیں آئی. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ ذرا 2 مہینے ہوئے ہیں اب, تو 2 مہینے میں ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ساری تنقید ہمارے اوپر ہوئی 3.5 سال میں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی, لوگوں کا معاشی قتل کر دیا مہنگائی کر کے, مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ, لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو, جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشی ہے ان کے اندر, جو ان کے پیٹ صحافی تھے, وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک, جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے, اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے, کدھر رہنے آپ پاکستان, اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی, ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے, تباہ کر رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی. ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑھی 3.5 سال میں وہ 55 روپے لیٹر تھا, اور ڈیزل کی قیمت جو بڑھی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. پھر ہمارے دور میں گیس دیکھیں گیس کی قیمت کتنی بڑھی, ان کے دور میں 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت
10 रुपए यूनिट ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है, हमारे दौर में मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, क्योंकि महंगाई तो अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है, तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, लेकिन हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने वो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। हमने बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। कैसे की? हमने और जगह से पैसे निकाले, हमने अपनी इकोनॉमी को रीएडजस्ट किया। हमें पता था कि इससे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर लिया हमने IMF का। उसकी वजह क्या थी कि हम वो गवर्नमेंट है जिसकी लीडरशिप का जीना मरना पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनके लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये कभी बाहर का प्रेशर नहीं ले सकते। और ये जो महंगाई की है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं की। और ये अभी लोगों को पूरे जब बिल मिलेंगे 1 तारीख को, तो पूरी तरह अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या। फिर आटे का ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा जो आम लोग खाते हैं, उनको रोटी नान खाना पड़ता है। तो आटे की कीमत हमारे 1100 थी 20 kg का बैग, इनका 1500 पे पहुँच गया। और ये आम आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। अभी थोड़ी देर पे मुझे तो खौफ है कि कैसे आम एक घराना अपना पूरा बजट पूरा करेगा। फिर जो हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो हम देख रहे हैं। सूद इन्होंने अभी 15% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट किया है। ये जिस तरह की महंगाई जा रही है, ये जाएगा 20% के ऊपर कम से कम, और शायद उससे भी ऊपर चला जाए, जिससे इंडस्ट्री को, बिजनेस को बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, जिससे रोज़गार मुतासर होगा। सीमेंट, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी आम लोग घर बनाना चाहते हैं, 600 रुपये बोरी से 1000 रुपये बोरी पर पहुँच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो गया, और इस सब सारी जो रोज़गार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो नीचे आ गई है। फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है रुपया, वो 202 रुपये पे, डॉलर जो है वो 202 रुपये पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? तो बिजली तो है, गई किधर? कोई गायब तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया साथ। तो लोड शेडिंग, इसमें नाहिली भी इनकी है। और क्योंकि इन्होंने ही वो पावर प्लांट्स बनाए हुए थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे, जब उनकी कीमत ऊपर गई कोयले की और गैस की, तो वो भी उसकी वजह से इनके पास पैसा ही नहीं है पूरी तरह बिजली देने का लोगों को। और जो मैं आगे कह रहा हूँ कि हमारी माशत का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मूडीज़ ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया, इस बाद और मुश्किलात पाकिस्तान की आ जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब कि हम अब अपनी जो कर्ज़े हैं, जो हमें किस्तें वापस करनी हैं, वो हम पूरी तरह दे नहीं सकेंगे, हमारे पर कर्ज़े और बढ़ते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क, खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारी माशत के ऊपर और ऐसा स्ट्रेन पड़ेगा कि वो बड़ी देर लगेगी मुल्क को फिर से उठाने को, अगर वो खुदा न खास्ता हो गया। अब मैं जो असल चीज़ पे आया हूँ कि अगर इनकी तैयारी नहीं थी, अगर ये माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे कि मुल्क को संभालना, तो क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत कराई है? अगर ये मुल्क ही नहीं संभाल सकते थे, ना ये महंगाई संभाल सके हैं, ना मायशत को संभाल सके हैं, तो क्या वजह थी? जल्दी क्या थी? तैयारी कर लेते, इंतज़ार कर लेते, 1.5 साल और हुकूमत रह गई थी, और वो उसकी वजह अब सबके सामने आ गई है। इनका कभी भी
پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا. یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے، وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. تو ڈونلڈ لو نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی، اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا. یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے، پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے، جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے، اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے، بے روزگاری تھی، تو جانا تو تب چاہیے تھا. تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا. اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ، یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے. اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے، تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی. تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں، تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں. اصل میں یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے. یہ آئے تھے NRO 2 لینے کے لیے. NRO 1 کیا تھا جنرل مشرف نے، جس میں اس ملک کی تباہی ہوئی، جس میں یہ دونوں نے آ کے ملک لوٹا، 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھائے. اور اب یہ NRO 2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے. اب یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج یہ نیب کا جو بل پاس کریں گے، اس سے زیادہ شرمناک چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. شہباز شریف اب پرائم منسٹر نیب کا سربراہ بن جائے گا. FIA جس کے اندر ان کے اوپر وہ مقصود چپڑاسی کے کیس تھے، اور وہ جو 4 ارب اس کا تھا، 4.25 ارب، اور 16 ارب نوکروں کے نام پہ، اور پھر 24 ارب کے ٹوٹل ان کے اس کے شہباز شریف کے کیسز تھے. اب یہ FIA کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا، نیب کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا. اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی، پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی. انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی، وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا تھا، وہ معاف ہو گئی تھی. وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے. اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی، 8 سے لے کے 18 تک، اب اس کے لیے ان کو NRO چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی. اب یہ جب نیب کے اوپر شہباز شریف بیٹھ جائے گا اور FIA کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا، جس میں اربوں روپے کے، ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے، تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے. یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق، کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چوروں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں. اور یہ جتنا بڑا، ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا، لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا، ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج، اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی جب جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں، نہیں تو ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. اور پھر ہم نے کیسے ملک کو اس میں سے نکالا. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اکنامک سروے میں پاکستان کی پرفارمنس آ رہی ہے، یہ تو اب ہم نے تو نہیں اناؤنس کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دور میں پرفارمنس ہماری اناؤنس یہ کر رہے ہیں اکنامک سروے میں. تو پھر یہ جو انہوں نے تباہی کی اپنے 10 سالوں میں، اب کیا ہے ان کو ساری قوم دیکھے گی اور یہ ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے اور ان کو معافی دے دی جائے گی، جبکہ غریب لوگ جیلوں میں رہیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ
کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ کامیاب ہو گئے. یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم, آج سمجھ لینا نیب ختم, یہ سمجھ لیں کہ ایف آئی اے ختم. اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئی, NRO2 مل گیا. دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ اب الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے, اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے, EVM مشینز پہ ڈیلے کرتے گئے, کیونکہ اگر EVM مشین آ جاتی جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جانا تھا. انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا, اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے انہوں نے قانون, ان کو ووٹنگ ان کا حق لے لیا. پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا, بیرون ملک پاکستانی, جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو. دیکھ لیں کہ IMF نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے, اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں. ہم پورا بھی اس پہ بھی عدالت میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی ووٹ ادھر ادھر کی ہے, کس طرح انہوں نے مینیج کی, اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی. کیونکہ یہ کبھی بھی دھاندلی کے بغیر یہ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پبلک کے اندر تو نکل نہیں سکتے یہ اب, جس طرح انہوں نے سازش کر کے اور اب جو لوگوں کی کمر توڑی ہے مہنگائی کے ذریعے. تو اس لیے اب یہ کریں گے کیا, انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم, اس کے بعد الیکشن کو کیسے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے, اور تیسری چیز انہوں نے کیسے خوف پھیلانا ہے لوگوں کے. جس طرح انہوں نے ایک پرامن احتجاج کے اوپر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید کسی مارشل لاء میں ایسا ہوا ہو. کسی جمہوریت کے اندر میں نے اس طرح کا پولیس کو ظلم نہیں کرتے دیکھا جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے انصاف کے نظام سے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. صرف تفتیش کر لیں کہ کس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے پولیس نے, اور یہ پلان کر کے کیا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے جو قتل کیے تھے لوگ, اور بچ گئے ابھی تک, کہ دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو 14 لوگوں کو قتل کیا اور 60 لوگوں کو گولیاں ماری, ٹی وی کے اوپر مار رہے تھے. اسی طرح یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا. اور یہ جو FIR میرے اوپر, ہمارے اوپر, سب کے اوپر FIRs کاٹ دیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ بلاسفمی کی FIR حکومت کاٹے کسی کے خلاف, یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. وہ ہمارے اوپر انہوں نے FIRs کاٹی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کے اوپر سب پہ FIR کاٹی ہوئی ہے. تو یہ وہ خوف پھیلا کے کہ کسی طرح لوگ ڈر جائیں ان سے, اور یہ کسی طرح ڈرا کے لوگوں کو یہ اپنے کیسز ختم کروا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے یہ پھر سے جیت جائے. تو میں آج یہ اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. ہمارے سامنے FIA کو جو انہوں نے کیا ہے, میں وہ FIA کے جو ڈاکٹر رضوان جو ان کے کیس کی تفتیش کر رہے تھے, ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئے, کوئی ان کی ہسٹری نہیں تھی ہارٹ ڈیزیز کی. پھر ایک اصغر تھے, وہ بھی تفتیش کر رہے تھے FIA کے ان کے کیسز کے اوپر, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب آج ہم سنتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی, جس کے اکاؤنٹ میں انہوں نے 4.25 ارب روپیہ 375 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا تھا, اور اس کو باہر بھگایا ہوا تھا دبئی, آج پتہ چلا وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے جب بھی کوئی کیسز ہوں, یا وہ LDA میں آگ لگ جاتی ہے ان کے ریکارڈز کے اندر. ہمارے دور میں کیوں نہیں کسی آگ لگی, کئی ریکارڈز جلے ہیں, ان کی کتنی دفعہ ریکارڈز جلے ہیں. یہ پورا مافیا اسٹائل ان کا آپریشن ہے. خوف پھیلاتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے ہیں, پھر خریدتے ہیں, یا ڈراتے ہیں. اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ مقصود چپڑاسی بھی ہارٹ اٹیک سے گیا, اور یہ دو بھی. اور پھر ایک FIA کے نیب کے
نیب کی آج میں صبح اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ نیب کے جو تفتیش کر رہا ہے ایک آفیسر جو تفتیش کر رہا ہے پنڈی میں آصف زرداری کے کیسز، اس کو اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، اس کا دروازہ توڑ کے اندر لوگ گھسے ہیں اور وہ کوئی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے اور وہ آج خبر آئی ہے. تو جب آفیسرز ہی نہیں، کون ان کے خلاف بولے گا؟ اب جب یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ان کو نے تو سارا ایک مافیا کنٹرول ہو گیا. تو میں آج آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ، اور یہ میری آخری بات ہے آپ سب سے، کہ دیکھیں ہمارے پاس اب دو راستے ہیں. ہم چپ کر کے یہ سہ جائیں تو یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جدھر یہ لے کے جا رہا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا، مہنگائی آپ نے دیکھ لی. اب یہ جو کنٹرول کریں گے سارے ادارے، ان ساروں کو ختم کریں گے. اور یہ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا ہے قانون سے، کیونکہ یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یہاں ان ڈاکوؤں کی کنٹرول ہوگا. انہوں نے اوپر بیٹھ کے ساری پاکستان کے ادارے تباہ کر رہے ہیں. ہمارے دور میں ذرا سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیں کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا؟ کتنی ایف آئی آرز کسی کے اوپر کٹوائی؟ انہوں نے 3 دفعہ لانگ مارچز کی، کبھی کسی کے اوپر کوئی ایک فائر کیا ٹیئر گیس کا، کبھی ہم نے ان کو تنگ کیا، روڈ بلاکس کیے، کنٹینر لگائے. کتنی دفعہ ہم نے کیا؟ میں نے کبھی عدالتوں کے اندر کبھی انٹرفیئر کیا؟ کبھی ہم نے نیب کے اندر کوئی انٹرفیئر کیا؟ کبھی ایف آئی اے سے کوئی جھوٹے کیسز بنائے؟ ہم سب کے اوپر کیسز بن رہے ہیں، ساروں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. کبھی ہم نے، اور الیکشن کمیشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سارے الیکشن کمیشن کے فیصلے آ رہے ہیں. یہ کبھی ایسے نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے اداروں کو بجائے کنٹرول کرنے کے ان کو چلنے دیا، بلکہ مضبوط کرنے کی کوشش کی. آج یہ سارے ادارے تباہ کریں گے. یہ جدھر اب جو آگے جو نظام ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ اب عدلیہ کے اوپر جائیں گے. ہمیشہ ان کی آپ ماضی دیکھ لیں، سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا. بریف کیس گئے، جو جسٹس سجاد علی شاہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ کوئٹہ بینچ کو پیسے چلائے گئے. تو یہ انہوں نے سارے ادارے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں آئے، یہ ایک مافیا کنٹرول ہے. لہٰذا اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن لے رہے ہیں. اپنی جو ہمارا اگلے لائے عمل ہے لانگ مارچ کا، جیسے مجھے ملے گا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ ایک ایسا احتجاج جو ہمارے شہری نکلیں گے اور کم از کم اپنی آواز بلند کریں گے. یہ جو یہاں اس ملک میں ہم سب کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان پائندہ باد.